بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ معاملہ عدالت میں ہے۔ اب وفاقی حکومت لکھ کر دے چکی ہے کہ وہ ڈر چکے ہیں۔ معاملہ عدالت میں ہے۔ وفاقی حکومت نے جو اعلان کیا ہے تحریری طور پر کہ ان کا عمران خان کے لانگ مارچ سے دم نکل رہا ہے، انہیں بچایا جائے۔ اب اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اعظم سواتی سپریم کورٹ کے باہر گفتگو کرتے ہوئے آپ دیدہ ہوئے، نہ صرف آپ دیدہ ہوئے بلکہ انہوں نے بعض ایسی باتیں کی ہیں کہ ان کو سن کر ہمارے سیاستدانوں کو تھوڑی سی آنی چاہیے، بھلے تھوڑی سی آئے لیکن آنی ضرور چاہیے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو لانگ مارچ ہے عمران خان کا، یہ گلے کی ایسی ہڈی بن چکا ہے کہ اب نئی نئی فرمائشیں ہو رہی ہیں، اور ان نئی نئی فرمائشوں، نئی نئی خواہشوں میں ایک خواہش رانا ثناء اللہ صاحب کی بات وائرل ہو رہی ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں پہلے بھی گرفتار کرنا چاہتا تھا، مجھے روک دیا گیا، حکومت میں شامل افراد کی جانب سے روک دیا گیا، اور عمران خان کو اگر گرفتار کروں گا، ان سے پوچھا گیا کہ اگر گرفتار کریں گے تو آپ پنجاب میں بھی نہیں رکھ سکتے، خیبر پختونخوا میں بھی نہیں رکھ سکتے۔ تو اس سے پہلے احسن اقبال صاحب نے کہا تھا ٹی وی ٹاک شو میں، بلکہ سیم ٹاک شو میں بات کرتے ہوئے، کہ کراچی ہے نا، لانڈھی بھیجیں گے۔ لیکن اب رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ نہیں، انہوں نے اختر جان مینگل سے وعدہ کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے اختر جان مینگل نے وعدہ لیا ہے کہ عمران خان کو اور ایک اور شخص کو، ان کو گرفتار کیا جائے گا تو انہیں مچھ، بلوچستان کے ضلع مچھ میں وہاں پہ پہنچایا جائے گا، مچھ جیل میں پہنچایا جائے گا، اور وہاں جو جیل کا وارڈ نمبر 9 ہے، جسے مرچی وارڈ کہتے ہیں، وہاں رکھا جائے گا۔ انگریزوں کے زمانے کی بنی ہوئی جیل ہے۔ مرچی وارڈ اس لیے مشہور ہے کہ پہلے یہ کیا جاتا تھا کہ وہاں پر قیدی رکھے جاتے تھے جن سے مرچیں پسوائی جاتی تھیں کھانے کے لیے، ثابت مرچیں آتی تھیں، وہ پیستے تھے، اور وہاں پر جو قیدی زیادہ سرکش ہوتا تھا اسے کھانے میں بے تحاشا مرچیں ملا کر دے دیتے تھے، پھر اس کے بعد اسے پانی نہیں دیتے تھے۔ یہ واقعات مشہور ہیں۔ اب کہا جاتا ہے کہ وہاں انتہائی اندھیرے میں کسی بھی شخص کو جب قید کیا جاتا ہے تو اسے رکھا جاتا ہے، نہ اسے کھانا دیتے ہیں، نہ اسے پانی دیتے ہیں، اور اسے جس حال میں رکھا جاتا ہے بہت خوفناک ہے۔ وہاں موجود قیدی جب تک معافی نہیں مانگ لیتا تب تک اسے نہیں نکالا جاتا۔ انڈیا میں جزائر انڈمان کی کالا پانی، سزائے کالا پانی بڑی مشہور ہے۔ تو وہ جو کالا پانی جیل ہے، اس کالا پانی جیل جو ہے اس سے ملتی جلتی یہ جیل قرار دی جاتی ہے۔ رانا صاحب کی خواہش ہے کہ عمران خان کو وہاں پہنچایا جائے۔ بہرحال اس خواہش کو پورا کرنے سے پہلے رانا صاحب کو عمران خان کو گرفتار کرنا ہوگا، اور گرفتار کرنے سے پہلے عمران خان کے خلاف کچھ ثابت کرنا ہوگا۔ اس کے بعد رانا ثناء اللہ کی یہ خواہش پوری ہوگی۔ جبکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ رانا ثناء اللہ کے لیڈر میاں نواز شریف کچھ ثابت ہوا، اس کے بعد گرفتار ہوئے، اس کے بعد جیو نیوز کے صحافی، ہمارا میڈیا، ہمارے ہاں کے انٹلیکچوئلز، اور پھر ہمارا پورا نظام لاڈلے کی خدمت پہ معمور ہوا۔ لاڈلے کو کچھ نہیں ہوگا اس بات کی گارنٹی مانگی گئی۔ لاڈلے نے لکھ کر دیا، چھوٹے لاڈلے نے، کہ بڑا لاڈلا جائے گا، واپس آئے گا، گارنٹی دیتا ہوں، لیکن لاڈلا واپس نہیں آ رہا۔ اور اب لاڈلے کو ریلیف ملنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق، آج میں آپ سے مخاطب ہوں 3 نومبر کو، جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق 15 نومبر کے آس پاس کہیں لاڈلے کو مکمل ریلیف بھی مل جائے گا۔ پھر لاڈلے کی کچھ خواہشات پوری کرنے کی کوششیں ہوں گی 15 نومبر کے آس پاس کہیں۔ اس میں پلس مائنس 3 دن کر لیں آپ۔ اطلاعات ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، عمران خان جس مہم پر ہیں اس کی وجہ سے دیر بھی ہو سکتی ہے، لیکن اطلاعات یہ ہیں۔ تو لاڈلے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کو میں آپ سے عرض کر رہا تھا رانا ثناء اللہ مرچی وارڈ پہنچائیں، کیونکہ ان کو مرچیں بہت لگی ہوئی ہیں، تو اس سے پہلے کافی کچھ کرنا پڑے گا۔ آپ یہ جو شہباز حکومت نے لکھ کر دیا، اس کی بات کریں۔ شہباز حکومت نے کہا ہے کہ عمران خان اگر یہ لانگ مارچ لے کر آ رہے ہیں تو انہیں جلسے کی اجازت دیں گے۔ جلسے کی، یہ جلسہ 24 گھنٹے میں اپنے انجام کو پہنچ جانا چاہیے۔ شروع ہو اگلی رات 12 بجے کا وقت، 12 بجے سے پہلے اسلام آباد میں غالباً علی نواز آوان صاحب ہیں جو اس کی اجازت کے لیے گئے ہیں، تو اجازت دینے والے کہہ رہے ہیں کہ 12 بجے سے پہلے ڈسپرسل یقینی بنا جائے، سب لوگ منتشر ہو جائیں، چلے جائیں، وہاں سے خالی ہو جائے سب کچھ۔ 39 نکات ہیں، 39 نکات کو سامنے رکھ کے کہا جا رہا ہے
کہ ان کی روشنی میں آپ کو اجازت دی جائے گی. ان میں بہت کچھ ہے. اسٹیج پہ کتنے ہوں گے ہمیں بتایا جائے, سیکیورٹی میں کتنے ہوں گے ہمیں بتایا جائے, کتنے لوگ ویپنز کے ساتھ آئیں گے اگر سیکیورٹی میں ہوں گے ہمیں بتایا جائے, اور اسٹیج پر موجود افراد کی فہرست ہم سے دی جائے, ہم سے اجازت لی جائے, وغیرہ وغیرہ. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر کی اجازت نہیں ہوگی, لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کے حوالے سے وہ اس کی اجازت بھی نہیں دیں گے. اب عزیزی صاحب, سہیل احمد کامیڈین, ہمارے استاد پاکستان میں تمام کامیڈینز کے اس وقت سینئر موسٹ, سہیل احمد صاحب نے ایک چھوٹا سا کلپ ان کا وائرل ہو رہا ہے, بات کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک جگہ دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے دور سے انہیں لگا تاش کھیل رہے ہیں, ایک چند افراد کی گیدرنگ ہے, تاش کھیلے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں قریب گیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ نون لیگ کا جلسہ ہو رہا ہے. کہنے میں نے ان سے جا کر کہا کہ جلسہ کے لیے تیار بیٹھے ہو تو شروع کیوں نہیں کر رہے؟ انہوں نے کہا ساؤنڈ سسٹم کا انتظار کر رہے ہیں. تو سہیل صاحب کہنے لگے میں نے ان سے کہا جتنے تم لوگ ہو تو تم لوگ تو کان میں بات کر لو, وہ پہنچ جائے گی, تمہیں ساؤنڈ سسٹم کیوں چاہیے؟ تو یہ ان کو لگتا ہے کہ عمران خان بھی کچھ ایسے آ رہا ہے کہ کان میں بات کر لیں گے دوسرے کے تو تقریر ہو جائے گی. یہ اس طرح کی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, جبکہ عمران خان کا جو جلسہ ہے وہ لاکھوں کا جلسہ ہے. عمران خان یہ جو یہاں جی ٹی روڈ پر اس ایک بیلٹ پر تمام حلقوں کو ٹچ کرتے ہوئے جا رہے ہیں, یہ مخالفین کہہ رہے ہیں یہ 10 دن لگا رہا ہے, 9 دن لگا رہا ہے, یہ اب نہیں آئے گا تب نہیں آئے گا, یہ سڑک پہ گھوم رہا ہے, رول رہا ہے, خوار ہو رہا ہے. خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ شہباز شریف چائنا چلا گیا, یہ یہاں سڑکوں پہ خوار ہو رہا ہے, یہ رول رہا ہے یہاں پہ سڑکوں پہ. اگر آپ دیکھیں تو عمران خان نے کیا کیا, وہ جو 17 جولائی کے 20 حلقے تھے جہاں عمران خان جگہ جگہ پہنچا, ہر جگہ لوگوں سے کنیکٹ کیا, اور لوگوں نے عمران خان کی پکار پہ لبیک کہتے ہوئے کیچڑ پانی میں, بارش میں, دھول مٹی میں, کھیت میں ہونے والے جلسے میں, جب ہم نے یاسمین راشد کو آتے ہوئے دیکھا کیچڑ میں, وہاں پہ بزرگوں نے ایسے جذبے کا اظہار کیا جس کی ہمارے ہاں مثال نہیں ملتی. تو عمران خان نے ان اسکیٹرڈ یہاں وہاں پھیلے ہوئے حلقوں میں جا کے لوگوں سے کنیکٹ کیا تھا. اب تو عمران خان ایک بیلٹ پر ہے, اس ایک بیلٹ پر روزانہ, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا پارٹ ٹائم لانگ مارچ, عمران خان روزانہ نکلتا ہے, 2 سے 3 بار خطاب کرتا ہے, تمام دن میڈیا سے انٹریکٹ کرتا ہے, اور تمام دن میڈیا سے انٹریکٹ کرتے ہوئے لوکل میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا, سوشل میڈیا, عمران خان کی بات ہر شخص تک پہنچ رہی ہے. عمران خان وہاں لوگوں سے خطاب کر رہا ہے, اور لوگ بہت بڑی تعداد میں, جو گجرانوالہ میں مومنٹم بنا ہے کمال ہے, لوگ بہت بڑی تعداد میں عمران خان کے ساتھ ہیں. عمران خان وزیر آباد پہنچ گئے, وزیر آباد ہے, گجرات ہے, جہلم ہے, عمران خان پنڈی پہنچ رہا ہے. سلو جا رہے ہیں, ہر حلقے میں بھرپور انتخابی مہم. نون لیگ کا گڑھ گجرانوالہ لاہور سے بڑا, وہ فتح کر چکا عمران خان. وہ پنجابی میں کہتے ہیں لے دے گیا جے خان, تو وہ عمران خان کر گیا ان لوگوں کے ساتھ, ان لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے. یہ عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے چند سستے ترین لوگ آتے ہیں, آ کے ایک کے بعد ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں. دن میں 7 سے 8 پریس کانفرنس نون لیگ کی جانب سے ہوتی ہیں, 2 سے 3 پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ہوتی ہیں. فضل الرحمان صاحب خود آتے ہیں, ایک آدھ پریس کانفرنس کرتے ہیں, اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عمران خان فارغ ہے. عمران خان فارغ ہے تو آپ سب کے سب لوگ 11-12 لوگ ٹی وی پر کیوں آ رہے ہیں؟ کیوں اس کی بات کا جواب دینے کے لیے آ رہے ہیں؟ سوشل میڈیا پر سب کے آنسو جاری ہیں, کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیوں عدالت کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو 24 گھنٹے کی اجازت دینا, دھرنے کی اجازت مت دینا؟ کیوں کہہ رہے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر کا ایکٹ؟ کیوں یہ 39 پوائنٹس آپ نے رکھے؟ اس لیے کہ خوف ہے, شدید خوف. اسی خوف کے باعث ہوا کیا ہے اسلام آباد میں آپ کے سامنے یہ رکھ دوں, یہ رپورٹ ہوا ہے, شکیل قرار صاحب نے بھی رپورٹ کیا ہے, خرم اقبال ہمارے دوست ہیں, زبردست ینگ رپورٹر, انہوں نے بھی بتایا ہے. اور ساتھ میں یہ اس وقت دنیا نیوز کی خبر سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, وفاقی پولیس نے پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ میں, اب ان کا یہ دعویٰ کہ مسلح اشخاص آ رہے ہیں, تو ان سے نمٹنے کے لیے مسلح اہلکار تعینات کرنے کی منظوری طلب کر لی ہے. ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی اسلام آباد کی جانب مارچ سے نمٹنے کی تیاریاں جاری ہیں. اسلام آباد پولیس نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی لانگ مارچ میں مسلح جتھے یا آئیں گے, ان سے نمٹنے کے لیے QRF تعینات کی جائے. اسلام آباد پولیس کا یہ کہنا ہے کہ وزارت داخلہ مسلح انسداد دہشت گردی اسکواڈ اور سینئر آفیسرز کی تعیناتی کی اجازت دے. مارچ سے قریبی فاصلے پر مسلح انسداد دہشت گردی اسکواڈ کی تعیناتی کریں گے. آپ نے پہلے ریڈ زون کو بڑا کر دیا, اس میں وہ کمرشل ایریا بھی آپ لے آئے, 0 پوائنٹ تک ریڈ زون کو لے گئے, پھر پورے اسلام آباد میں آپ دھرنے کی اجازت دینے کو تیار نہیں ہیں. اور عمران خان ریڈ زون سے کو 3 کلومیٹر دور
جس جگہ آپ اجازت دے رہے ہیں مشروط مبینہ ڈر کے مارے، اس اجازت میں بھی دھرنا شامل نہیں ہے۔ یہ اس وقت ان لوگوں کا حال ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں عدالت ذمہ داری لے لے۔ حکومت ہیں آپ، عمران خان جیسا جگر رکھیں۔ اس نے کہا فضل الرحمان آ رہا ہے، آ جائے۔ عمران خان نے کہا کہ یہ پی ڈی ایم والے آ رہے ہیں، آ جائیں۔ بلاول آ رہا ہے، کراچی سے چلا ہے، یہاں آ رہا ہے، آ جائے۔ مریم حمزہ آ رہے ہیں، آ جائیں۔ یہاں عمران خان آتا ہے، آپ جو ہے وہ آنسو گیس کے شل مارتے ہیں۔ 41 کروڑ روپے اب کی بار لے لیے ہیں، پہلے بھی کروڑوں روپے آپ نے لے لیے، اور پھر ٹی وی پہ بیٹھ کے الحمدللہ آپ کرتے ہیں۔ چادر چار دیواری کا تقدس آپ پامال کرتے ہیں، حملے آپ لوگ کرتے ہیں، گھروں میں آپ لوگ گھستے ہیں، دیواریں آپ لوگ پھلانگتے ہیں، دروازے آپ لوگ توڑتے ہیں، بچوں کو عورتوں کو آپ لوگ مارتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں عمران خان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ عمران خان کے پاس کچھ نہیں ہے تو اتنے اقدامات کیوں، اتنا ظلم کیوں، اتنی تیاریاں کیوں، اتنے مسلح افراد کیوں؟ کچھ نہیں ہے تو پھر اس کو بے نقاب کریں، آنے دیں، جو کر رہا ہے وہ کرنے دیں۔ ایک عام پاکستانی سے آپ کی نفرت اس لیے ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے بڑی تعداد میں، آپ کے بھی سپورٹرز ہیں، لیکن عمران خان کی جو سپورٹ ہے اس کا آپ سب کے سب مل کر، اور آپ کے وہ دوست مل کر جو آپ کے ساتھ ہیں، سب مل کر بھی مقابلہ نہیں کر پا رہے، تو مان لیجئے عوام کو فیصلہ کر لینے دیجئے۔ لیکن خوف ہے، یہ خوف اسلام آباد سے لندن تک ہے، اور اسی خوف کے باعث لندن سے کہا جاتا ہے 2000 لائے 20,000 لائے، اس کی بات نہیں ماننی۔ اب آپ کو بات ماننی پڑے نہ ماننی پڑے، آپ نے عدالت پہ ڈال دیا ہے۔ پہلے بھی عدالت سے ریلیف ملا تھا، اب دیکھتے ہیں۔ تو یہ وہ صورتحال ہے۔ اس صورتحال میں عدالت سے ایک خبر اور آ رہی ہے کہ اعظم سواتی عدالت میں بات کرتے ہوئے رو پڑے۔ انہوں نے جو جملے کہے ہیں وہ جملے کسی بھی شخص کو پریشان کر دیں، اس کو ہلا کر رکھ دیں۔ خرم اسلام آباد سے یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ مجھے کیوں چھوڑا ہے زندہ، میں لاش کی طرح ہوں، روز جیتا ہوں روز مرتا ہوں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں میں نواز شریف نہیں ہوں جس کے اگر کپڑے اتار بھی لیے جائیں تو وہ اس لیے نہیں بولے گا کہ اس کی کرپشن کی فائلیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، میں اس کو ایسے نہیں جانے دے سکتا، اور رو پڑے ہیں وہ عدالت کے باہر گفتگو کرتے ہوئے۔ اور ان کا یہ کہنا ہے جب تک آپ مجھے نہیں بتائیں گے کہ میرا جرم کیا تھا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس صورتحال میں عمران خان ان حالات میں ان مظالم کے ساتھ آ رہا ہے، اپنی بات کرنے آپ اسے بات نہیں کرنے دیں گے، آپ اسے بولنے نہیں دیں گے، ایک عام پاکستانی کو احتجاج کا حق آپ نہیں دیں گے، تو آپ کی مشکلیں بڑھیں گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔